السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ کوئی ظلم کر بیٹھے، اس کے اوپر پشیمان ہوں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ان کو پھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے کہ ان سے ظلم ہو گیا، سرزد ہو گیا، لیکن اب وہ ان کو پچھتاوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے عادی مجرم تو اور ہوتے ہیں نا، وہ ان کی سزا بھی اور ہے، لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ وہ والنٹریلی خود اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہم سے ظلم ہو گیا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ وہ ظلم ہے جو کرائم کے درجے پہ نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی غلطی، کوئی لغزش، وہ ہو جائے۔ ایک ہے کہ جس میں فار ایگزامپل کسی کو قتل کر دیا، کسی کا ریپ کر دیا، وہ نہیں آئے گا اس کے اندر۔ یہ شروع میں آپ چیز سمجھ لیں، یہ ایسی چیزیں جو بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی پلاننگ کے چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ یہ شروع میں آپ سمجھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں، رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور اے رسول ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، آگے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ عربی کے اندر اگر کوئی چیز ایسی بیان کی جائے جس کے اندر یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ صرف اسی لیے ہے، مثلا رسول کی جو بعثت ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو ان فکروں میں، اس قسم کے فکروں میں ماں کے بعد یہ جو نہیں ہے، ماں کے معنی نہیں ہوتے، تو ایک پہلے جز میں ماں آئے گا اور دوسرے جز میں الا آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے، تو اس کا معنی ایکچولی یہ ہوگا کہ ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا۔ یہ جو قرآن کا انداز اسلوب ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ اس میں نہیں آ رہا ہے تو اس سے ایک وہ بعض دفعہ سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں جو ہے اس کے یہ معنی ہے کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا، صرف اس لیے بھیجا، صرف اس لیے بھیجا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، کہ ہم نے رسول صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ اور آگے اب وہ چیز آ گئی، یہاں پر تو یہ آ گیا نا کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ تو یہاں پر تو اللہ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر کہ رسول کی بعثت، رسول کو جو بھیجنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے؟ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اس میں بیسیکلی تو اللہ کا حکم ہے نا، یعنی رسول کی اطاعت بھی اللہ کے حکم کی روح سے ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز آ گئی کہ چونکہ رسول نے صرف اور صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے۔ رسول نے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور چیز کی اطاعت نہیں کی۔ تو اب
اطیع اللہ و اطیع الرسول میں پھر رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایکچولی اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہ رسول نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کی اطاعت کی ہی نہیں۔ رسول کی اپنی کوئی ذاتی اطاعت ہے ہی نہیں۔ جب رسول کی اپنی کوئی ذاتی اطاعت ہے ہی نہیں، رسول کی اطاعت تو صرف اللہ کے حکم کی اطاعت تھی، تو اب رسول کو دیکھ کر اس دور کی جماعت صحابہ نے جو اطاعت کی وہ ایکچولی اللہ کے حکم کی اطاعت تھی۔ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ یہ چیز سمجھانے کے بعد اب آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بلا شبہ وہ لوگ جب انہوں نے اپنے انفس پر ظلم کیا، یعنی اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا۔ اب میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ظلم یہاں سے وہ ظلم مراد ہے کہ ایسی لغزش جو کسی پری پلان نہ ہو، جو پہلے سے کوئی منصوبہ بنا کر نہ کی گئی ہو، انجانے میں ہو جائے، جان بوجھ کر نہ کی جا رہی ہو، تو یہاں سے وہ مراد ہے۔ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر میجر کرائم نہیں آئیں گے، جیسے کسی کا مرڈر کرنا ہے، جیسے کسی کا ریپ کرنا ہے، جیسے ڈکیٹی کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اس کو تو جس کے ساتھ ڈکیٹی ہوئی ہے وہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سٹیٹ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے کسی شخص کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر یا اس کے مال کے اوپر، تو وہ شخص کہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ نہیں معاف کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو مقتول کے ورثہ اس کو دیت لے کے معاف نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہے۔ ہاں اگر انجانے میں کوئی غلطی سے گولی چلی یا کسی غلطی سے قتل ہو گیا تو اس میں دیت ہے۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، ان کو آپ سمجھیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اس ظالموا انفسہم ہے، اپنے پر جو ظلم کرنا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں جو انجانے میں ہو جائیں، بغیر کسی پلاننگ کے ہو جائیں، ان کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ تو اس صورت میں ان سے انجانے میں کوئی لغزش ہوگی۔ اب آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ جاؤکا، وہ تیرے پاس آئیں، اے رسول وہ تیرے پاس آئیں۔ انجانے میں کوئی لغزش ہوئی ہے، اب وہ تیرے پاس آ جاتے، پھر تیرے پاس آنے کے بعد کیا کرتے؟ کہہ رہا ہے کہ فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے حفاظت مانگتے۔ یعنی انجانے میں غلطی ہوئی، انجانے میں غلطی ہونے کے بعد وہ رسول کے پاس جاتے، یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے پاس جاتے، یا جو اس مملکت کا اسٹیٹ کا جو ریلیونٹ ادارہ ہے، عدلیہ کا جو بھی، اس کے پاس جاتے، اس کے پاس جاتے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے لیکن انجانے میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ پھر وہ اللہ سے حفاظت مانگتے، فاستغفر اللہ، جس کو انہوں نے بنایا اللہ سے معافی مانگتے۔ معافی نہیں ہے قرآن کے اندر، ہر انسان کا اچھا برا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ڈیلیٹ ہوتا ہی نہیں، تو معافی کیسے ہو جائے گی؟ معافی ہے جو عفو درگزر، عفو درگزر اس صورت میں ہے جب کوئی انجانے میں غلطی ہو، چھوٹی موٹی کوئی لفظ، میجر کرائم نہیں۔ میجر کرائم تو ہوتے ہی ڈیلیبریٹلی ہیں، پلان کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، وہ انجانے میں نہیں ہوتے۔ تو کہتا ہے پھر وہ اللہ سے حفاظت مانگتے۔ یہاں پر پھر میں بتا دوں، یہ معافی مانگتے نہیں، حفاظت مانگتے، کہ چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے
اس سے ہمیں حفاظت مل جائے، وہ اللہ سے حفاظت مانگتے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے حفاظت مانگتا ہے، یعنی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، جو ریلیونٹ ادارہ ہے، وہ بھی ان کے لیے حفاظت مانگتا۔ تو اب یہ دو صورتیں ہوں گی کہ چھوٹی موٹی لغزش ہوئی ہے، انجانے میں ہوئی ہے، وہ رسول کے پاس آئے یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے پاس آئے یا ادارے کے پاس آئے، وہاں آ کر وہ اعتراف کرے، اللہ سے حفاظت مانگے، یعنی اللہ کا جو نظام ہے ریاست میں جو نافذ ہے اس سے وہ حفاظت مانگے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور رسول یعنی وہ جو اس نظام کا جو مرکز ہے، اس کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ بھی ان کے لیے حفاظت مانگے۔ تو پھر آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، نشوونما کرنے والا پاتے۔ تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نشوونما کرنے والا پاتے۔ یہاں پر توابن ہے اور رحیمن ہے۔ توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمن جو ترجمہ ہے نا کہ رحم کرنے والا، یہ نہیں ہے، یہ تو ایسے جیسے پہلے وہ ظلم کر رہا ہے اور بعد میں پھر اس کو رحم آ گیا، اس کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا، یہ نہیں، یہ رحیمن، یہ رحم سے ہے، رحم اسی سے رحمان ہے، اسی سے رحیم ہے، اسی سے ماں کا رحم ہے جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ تو اس کے بنیادی معنی نشو نما کے ہیں کہ تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نشو نما کرنے والا پاتے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں، جس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ایکچولی قرآن کریم کا میسج کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے، یعنی انجانے میں کوئی لغزش، چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو جائے، وہ گھر میں بیٹھ کر توبہ کرتا رہے اور سمجھے کہ میری توبہ ہوگی، یہ نہیں، اس سے قرآن کریم منع کر رہا ہے کہ اس طرح سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا کہ کوئی لغزش کی چھوٹی موٹی اور گھر میں بیٹھ کے وہ مصلی بچھا کے وہ معافی مانگی، کوئی استغفار کی تسبیح پڑھ لی، کوئی وہ جو بھی ریچول میں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن اس سے معاملہ نہیں حل ہوگا، اس لغزش کا ازالہ نہیں ہوگا، اس لغزش سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے بچاؤ نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے اور وہ گھر میں بیٹھ کر توبہ کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا، تو اس سے معافی نہیں مل جاتی۔ یہ ہے اس آیت کے اندر جو کور میسج ہے۔ تو معافی کے لیے اس کو خود کو دین کا یہ جو نظام ہے اس کی اتھارٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی لغزش کا اعتراف کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لغزش کر کے وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کہ یا اللہ میری توبہ اور اس کو معافی مل جائے، ایسا نہیں ہے، یا کوئی وہ استغفار کی تسبیح پڑھنے لگ جائے اور کہے کہ میں نے تو معافی مانگ لی ہے، نہیں۔ جو نظام ہے، جو دین کا نظام ہے، اس کی جو مرکزی اتھارٹی ہے، یہ جو بھی اتھارٹی اس کی ہے، اس کے سامنے پیش ہو کر اپنی لغزش کا اعتراف کرنا ہوگا اسے۔ یہ کوئی زبانی کلامی معاملہ نہیں ہے۔ پھر وہ اتھارٹی اللہ کے قانون کی روح سے فیصلہ کرے گی کہ معافی کی گنجائش ہے یا سزا دینا ضروری ہے۔ وہ پھر جو بھی لغزش ہے اس کی نوعیت کو دیکھے گی، حالات و واقعات کی روح سے اس کا جائزہ لے گی۔ وہ جو شخص ہے جس سے غلطی سرزد ہوئی ہے اس کا کوئی ہسٹری دیکھے گی، یہ ساری چیزیں، حالات و واقعات بھی دیکھے گی، اس شخص کی ہسٹری بھی دیکھے گی کہ اس کی سابقہ ہسٹری کیا ہے، یہ کوئی عادی مجرم تو نہیں ہے
جو لغزش ہوئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس سے آگے کوئی اور نقصان تو نہیں کسی کو ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو اینالائز کرے گی، اس کو ریویو کرے گی، اللہ کے قانون کی روح سے فیصلہ کرے گی کہ معافی کی گنجائش ہے یا سزا دینا ضروری ہے. یہ سارا پروسیجر کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ معاشرہ جو ہے وہ پیسفل رہے، سٹیبل رہے، سیکیور رہے، معاشرے کی سیفٹی سیکیورٹی وہ قائم رہے. یہ ساری چیزیں اس لیے کہی جا رہی ہیں. یہ کوئی ریلیجیس چیزیں نہیں ہیں، ثواب یا گناہ کی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ ریلیجن میں ہوتا ہے. یہ الدین ہے، ایک نظام کی بات کر رہا ہے، سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے، اس کی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے، اس کی روح سے قوانین دے رہا ہے، ضابطے دے رہا ہے. یہ ہیں اللہ کے ضابطے اور قوانین جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.